الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آپ کے سامنے یہ بات چل رہی تھی کہ میتہ کو بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میتہ کے بیچنے کو حرام قرار دینے کے لیے چند روایات آپ کے سامنے پیش کی۔ ثمن المیتۃ سحتون، میتہ کے پیسے حرام ہیں، اور اسی مضمون میں کئی روایتیں تھیں۔ ضمناً بزنتی کی روایت بھی منع کر رہی تھی، بیچنا منع ہے، جس میں الفاظ دوسرے تھے لیکن بہرحال بیچنے کو منع کیا تھا۔ لا یأکلھا ولا یبیعھا تھا کہ وہ کھا بھی نہیں سکتا ہے اور نہ اس میتہ والی چیز کو بیچ سکتا ہے۔ بزنتی کی روایت، ان روایات سے پتہ چلا کہ میتہ کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس جواز کی روایت بھی موجود ہے کہ میتہ کو بیچنے کی اجازت ہے، اور اس سلسلے میں سیقل کی روایت ہم نے پیش کی تھی کل، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ امام علیہ السلام نے ان مردہ گدھے کی کھال سے نیام بنانے والوں کو کہا کہ آپ اس کی خرید و فروخت کرتے کوئی بات نہیں، صرف نماز کے لیے اپنا کپڑا الگ رکھیں تاکہ وہ نجس کپڑے سے جو نماز نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میتہ کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اس سے نیام بناتے ہیں۔ ہم بھی گدھا مرا ہوا خریدتے ہیں، اور جو ہے مرا ہوا گدھے سے خریدنے کا بھی کام جائز ہو گیا، اور اس سے جو نیام بنا رہے ہیں گدھے کی کھال کی، وہ بھی مردار کی کھالیں بیچنے کی اجازت ہو گئی ہے۔ یعنی خریدنے کی بھی اجازت، بیچنے کی بھی اجازت ہے، دونوں باتیں تھیں۔ صرف یہ کہ نماز کے لیے الگ کپڑے رکھنے، کیونکہ میتہ نجس تو ہے نا، نجس کی وجہ سے کپڑا الگ رکھنے کے لیے امام علیہ السلام کا اجعلوا ثوبا للصلاۃ، امام علیہ السلام کا کہ تم لوگ نماز کے لیے کپڑا علیحدہ رکھو، باقی مردار کی کھال سے جو کام کرتے ہو کام کرتے رہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تھی جواز والی روایت کہ میتہ کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، صرف نماز کے لیے الگ کپڑے رکھنے، کیونکہ مردار کی کھال نجس تو ہے۔ بہرحال یہ جو طہارت پر اور کہا گیا کہ مردار کی کھال کو بیچنے کی اجازت ہے، آغا شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا کہ یہ روایت تقیہ پر حمل کریں، اور اس روایت کو مانیں گے کہ جو میتہ کو بیچنے کی اجازت نہیں دے رہے، اس کو تقیہ پر حمل کریں۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے اس لیے کہ یہ روایت مکاتبہ ہے۔ مکاتبہ یعنی امام علیہ السلام کو خط لکھا گیا اور امام علیہ السلام نے خط کا جواب دیا، یہ مکاتبہ روایت ہے، اور مکاتبہ روایت تقریباً زیادہ تر تقیہ والی روایت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکاتبہ خط و کتابت میں امام علیہ السلام کے لکھے ہوئے الفاظ مل جائے تو حکومت وقت پکڑ کر کے کوئی بھی کیس بنا سکتی ہے، اور اس میں ڈاکومنٹری ثبوت مل جاتا ہے ان لوگوں کو۔ اس لیے خطرہ ہوتا ہے ہمیشہ لکھی ہوئی چیز میں۔ اس لیے آغا شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے ہیں کہ مکاتبہ والی جتنی بھی روایت تقریباً زیادہ تر جو ہے وہ تقیہ والی روایت ہے، اس لیے جو ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں میتہ کو بیچنے کی اجازت دی۔ جی جواب ایسا دیتے ہیں کہ جس سے کام بھی چل جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے، کیونکہ جواب کے بغیر تو عوام کو نہیں رکھا، امام کی ذمہ داری ہے وہ کہ پہنچانا ہے جواب، لیکن وہ جو ہے وہ بالآخرہ جواب پہنچتے جواب بھی پہنچ جائے، کیونکہ جواب وہ روز
جو ہے وہ خط آ رہے ہیں ہم جواب نہیں، تو عوام کریں یہ کیا ہے، امام تو ہمارے جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. یہ بھی بڑی پریشانی کا سبب ہے. اور احکام بیان کرنا امام کا کام ہے، یعنی اسے بتانا ضروری ہے. کبھی کبھی تقیے والی روایت، البتہ یہ تو آج شیخ انصاری کہہ رہے ہیں، اس کا جواب بعد میں دیں گے کہ نہیں ساری روایت مکاتبہ جو ہے وہ تقیے والی تھوڑی کوئی نہیں. کچھ روایتیں تقیے والی مکاتبہ جہاں پر امام کو خطرہ لگا ہے، اس خطرے والی جگہ میں جو ہے تقیے والی روایت ہے، ہر جگہ پر نہیں ہے تقیے والی. ہاں یہ آغا شیخ انصاری نے اسے حامل کر دیا ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ روایت جو ہے چونکہ مکاتبہ روایت ہے، جواز والی، جواز بیع میتہ والی، اس لیے اس کو کہا کہ یہ مکاتبہ روایت ہے غالباً تقیے والی. یہ غالباً تقیے والی یہ شیخ مرتضی انصاری کا جملہ ہے، یہ امام کا جملہ تو نہیں ہے. نہیں ہم بلکہ آخوی اس کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ نہیں غالباً جو ہے نہیں ہے، بلکہ امام علیہ السلام صحیح سے جواب دیتے ہیں. جہاں کوئی خطرہ ہوتا ہے تو پھر وہ تقیے والی بات آتی ہے. ہر جگہ کوئی امام علیہ السلام نے کوئی تقیہ تھوڑی کیا مکاتبہ میں بھی. ہاں یہ آخوی نے شیخ انصاری کو جواب دیا ہے. اس کے بعد بھی وہ دیکھتے تھے کہ یہ ہماری حکومت کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہے، یہ والا چیز، یہ چیز دیکھی جاتی. ہاں لیکن وہ کہتے کہ چلو جب تک ہمارے ساتھ کوئی مخالفت نہیں، فوج تیار نہیں کرتے تب تک چلنے تو کوئی بات نہیں. خواہ کسی کو مارنے سے ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. سیاسی پارٹی بھی یہ دیکھتی کہ بھائی مارنے سے ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، تو وہ کہتے کہ چلو ٹھیک ہے جس طرح بھی چل رہا ہے چلنے دو. یعنی ہاں تو وہ لوگ بھی کہتے چلنے دو بس، جب تک کہ ہوگا ہماری حکومت کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. بس جب دیکھتے کہ نہیں ہماری حکومت کو خطرے والی بات کہی امام نے، پھر جو ہے خطرہ ہو جاتا. اور خالی ان سے خطرہ نہیں ہوتا بلکہ جو ہے وہاں پر مخالف علماء سے بھی خطرہ ہوا تھا. اگر جو ہے کوئی ایک چھوٹی سی بات کہہ دی اور اس کو جو ایشو بنا کر کے بادشاہوں کے سامنے پیش کر دی تو ایک مصیبت بن جایا کرتی. یہ بھی بہت ہوتا ہے یہاں. خالی وہ بادشاہ خطرہ نہیں ہوتا، بادشاہ کے اطراف اور جو ہے ان کے حوارین، ان کے علماء، یہ بھی خطرہ بن جایا کرتے ہیں. ہاں خطوط زیادہ تھے لیکن اس کے باوجود اس میں جو ہے وہ بہت سارے خطوط وہ تھے کہ جو ایک جعلی خطوط لکھے گئے تھے، یعنی امام کو دھوکہ دینے کے لیے لکھے گئے تھے. کن کو؟ ہاں وہ تو ٹھیک تھا، کیوں. ہاں تقیے پر عمل ابھی بتائیں گے کہ اس تقیے پر 3 اشکال وارے تھے. ابھی وہ نوبت آ رہی ہے. تقیے پر پہلا اشکال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تقیے والی روایت ہے. یہ تقیے والی کیسے روایت ہو سکتی؟ تقیے والی روایت ہوتی جو سنیوں کے خلاف جائے. یہ تو سنیوں کے موافق روایت تھی. نہیں جب موافق روایت ہے تو تقیے پر کیسے عمل کریں گے؟ اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی مردار کی چمڑی کو کوٹو تو پاک ہو جایا کرتی. تو جب پاک ہو سکتی ہے اور اس کو بیچا جا سکتا ہے تو وہ تو طہارت کے قائل ہے. یعنی کہ مردار کی چمڑی پاک ہو سکتی ہے اور طہارت کے قائل اس کو خرید و فروخت ہو سکتی ہے، تو پھر جو ہے یہ روایت سنیوں کے موافق ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تقیہ والی روایت کیسے ہو سکتی ہے؟ سنیوں کے مخالف والی روایت تقیہ والی روایت ہوتی ہے، یہ موافق والی روایت کیسے تقیہ کی روایت ہو گئی؟ یہ پہلا اشکال ہے. دوسرا اشکال یہ ہے کہ مکاتبات میں جس طرح آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کلی طور پر تقیے کی بات کر رہے ہیں، ایسی کلیت نہیں، بلکہ کچھ جگہ جہاں پر شک تھا کہ یہاں پر خطرہ موجود ہے، وہاں پر امام نے مکاتبات میں لکھی ہوئی چیزوں کو ذرا احتیاط سے لکھا ہے. اس لیے کوئی سبب نہیں کہ ہم خواہ اس روایت کو جو صحیح قل کی روایت جس میں جائز قرار دیا گیا مردار کی
حال سے نیام بنانے کی اجازت دی ہے، اس کو تقیے پر خواہ عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے ان کے ساتھ موافق بھی ہے اور ان افراد کا کام بھی چل رہا ہے جنہوں نے سوال کیا تھا، ان کے فائدے میں بھی تھا اور اہل سنت کے موافق بھی تھا، تو پھر تقیہ کیوں ہے انہیں؟ یہ جو ہے تعارض کر رہی وہ روایت، اس کے اندر ہم کچھ علاج کریں گے، وہ علاج بتائیں گے بعد میں کہ کس طرح ان روایات کا علاج کرتے ہیں۔ پہلا علاج تو ان کا ہے کہ ان کو کراہت پر حمل کریں گے، بھائی یہ کام کرنا مکروہ ہے، بس اتنا کہ وہ ایک جواز کی روایت ہے، دوسری طرف منع کی روایت ہے، اس کا مطلب یہ کام کرنا مکروہ ہے مثلا۔ یہ ایک علاج تو یہ بتا دیا آپ کو، اگرچہ کہ دوسرے علاج بھی ہیں یہاں پر۔ تو فرماتے ہیں کہ مکاتبات ہونے سے کلی یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ ہمیشہ تقیہ والی روایت ہے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو دو تعارض والی روایت کو جمع کر سکتے ہوں تو جمع کریں، یا دونوں روایت کو جمع کرنا ممکن ہے، جو بھی وجہ جم بتائیں گے کہ ایک کراہت کا راستہ، ایک دوسرا اور بھی راستہ ہے، وہ بھی بتائیں گے۔ اور یہ خود آغا شیخ مرتضی انصاری کے کلام میں اشارہ کیا گیا کہ تعارض والی روایت جو منع کر رہی ہے اور جو جائز قرار دی ان کے درمیان جمع کیا جائے گا، کہ مجوز والی روایت کو ہم حمل کریں گے، یا تو کراہت پر جو ہم نے بتایا، یہ شیخ انصاری کے ایک اور توجیہ ہے، اس توجیہ کو سمجھانے کے لیے ایک خارجی مثال پیش کر رہے ہیں تاکہ شیخ انصاری کی بات آپ کے ذہن میں آ جائے۔ مثلا ایک آدمی گھی خریدنے گیا، تو گھی تو خریدا، لیکن اس کے ساتھ تھا ایک ڈبہ بھی ہوتا ہے، گھی کا ڈبہ، تو گھی تو خریدا ہے لیکن ڈبہ جو ہے تابع گھی ہے، اور ڈبے کے کوئی الگ سے پیسے نہیں دیے جاتے، جو گھی کے پیسے وہی دیے جاتے، ڈبے کے پیسے کوئی الگ سے تھوڑی کوئی دیے جاتے۔ تو ڈبہ جو اس گھی کے تابع ہو کر کے ملا ہے، اس تابع ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ آدمی اصل میں تلوار خرید رہا تھا، اس کے ذمے نیام مل رہی ہے، تو نیام تابع کے عنوان سے تھا، اس لیے امام علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ یہ ایک توجیہ پیش کیے آقا شیخ مرتضی انصاری کہ نیام جو میتہ سے چمڑی کی بنی ہوئی چیز تھی، وہ در حقیقت تابع کے عنوان سے تھی، اصل تو آدمی تلوار خریدنے کے لیے گیا تھا، اس کے ذمے اس نے تلوار، جس طرح ہم جو جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے پلاسٹک کی تھیلی دیتے، تو یہ بھی پلاسٹک کی تھیلی کی طرح نیام دیتے تھے۔ معاملہ تو جو ہے وہ ہمارا گھی پر ہوا تھا، اصل معاملہ تو پیاز آلو پر ہوا تھا، وہ پلاسٹک کی تھیلی کے الگ کوئی پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، اس پر تو معاملہ ہی نہیں ہوا ہمارا۔ اور تلواریں اتنی مہنگی ہوتی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود میں، جیسے آپ وہ جو ہے فرض کریں کمپیوٹر خریدنے جائیں تو کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آپ کو تابع کے عنوان سے مل جائے، جیسے ایڈاپٹر ہے اور چارجر ہے، مختلف چیزیں، آج کل تو موبائل میں بھی یہ چیزیں ملنے لگ گئی ہیں، تو یہ چیزیں ملتی ہیں، تو ہم تو اصل تو موبائل خریدنے گئے، یہ جو ہے تابع کے عنوان سے چیزیں مل رہی ہیں، حالانکہ وہ بھی قیمتی، چارجر بھی قیمتی ایک چیز ہے، ہاں بہت ساری چیزیں، ہر چیز جو ہے اس میں تابع ساتھ ساتھ لگا ہوتا ہے ہر جگہ پر۔ تو مثال سمجھانے کے لیے گھی کی مثال پیش کی، ورنہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تابع لگا ہوتا ہے معاملات کے اندر، لیکن ہمارا معاملہ جو ہے ڈبے پر تو نہیں ہوا، پلاسٹک کی تھیلی پر، تو ہم تو پیاز آلو خرید رہے ہیں مثلا، پلاسٹک کی تھیلی تو ضمنی طور پر تابع کے عنوان سے، تو یہاں پر آدمی جو اس روایت میں ذکر کیا وہ تلوار خریدنے کے لیے آ رہا ہے، نیام وہ تابع چیز تھی، تو تابع چیز پر کوئی معاملہ نہیں ہوا، اس لیے اس روایت پہ اجازت دی گئی ہے۔ یہ ایک توجیہ آغا شیخ مرتضی انصاری کی توجیہ تھی۔ ہاں، پاک نجس کا معاملہ نہیں، حلال ہے بیچنا یا حلال نہیں ہے، یہ
نجس پاک کا نجس تو ہے یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اصل بات یہ کہ خرید و فروخت ہو سکتی ہے یا نہیں. تو کہتے ہیں یہ تو خرید و فروخت ہی نہیں ہوئی، یہ تو تابع کے عنوان سے روایت میں امام علیہ السلام نے اجازت دی ہے، مستقل اجازت نہیں ہے، تابع کے عنوان سے اجازت دی ہے. کیونکہ اس کے اوپر تو الگ سے پیسے نہیں لیے جاتے، تلوار کے پیسے لیا جاتا، ضمنی تو نیام بھی دیا جاتا تھا. یعنی مثلا یہ جواب آغا شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. تو آغا شیخ مرتضی انصاری کہتے ہیں کہ یہ تابع کے عنوان سے بیچنا جائز ہے، لیکن مستقل عنوان سے نیام کو جو مردار کی کھال سے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. یہ ایک توجیہ آپ نے ملاحظہ کی. کوئی معلل ہے، ہاں وہ تو ہے، وہ کلی طور پہ ایک قانون بتاتے کہ جس چیز میں بھی منفعت محللہ مقصودہ حلال ہو تو ایسی صورت میں اس کی خرید و فروخت جائز ہے. لیکن اس مرحلے تک ہم نہیں بات پہنچے، وہ تو ابھی نیچے کے درجے میں بات چل رہی ہے کہ کیا میتہ کو بیچنے کی اجازت ہے یا نہیں. تو ابتدائی طور پر تو آغا شیخ مرتضی انصاری نے توجیہ کی، مقاصد میں آ کے وہ کہا کہ کلی فارمولہ بنایا ہے کہ نہیں، جو بھی چیز جس سے منفعت محللہ مقصودہ حلال ہو وہ بیچنے کی اجازت ہے. وہ وہاں پر شیخ انصاری نے مقاصد میں بیان کیا. یہاں پر ابھی اس درجے پر بات نہیں پہنچی، ابھی جو ہے ابتدائی مرحلے کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ آغا شیخ مرتضی انصاری کو جواب دیتے ہوئے دو جواب آغا خوئی نے اس کے دیے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ مستقل بھی بیچنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ٹائم ختم ہو گیا، کل عرض کریں گے. صلی اللہ